آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، ولیسع بیتک، اپنے گھر کو وسیع رکھو. کیا مطلب؟ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو، جاؤ کاروبار کرو، دکان پہ جاؤ، دفتر جاؤ، سب کچھ، لیکن فارغ ہو کر گھر میں آرام سے سکون سے بیٹھو. سارا دن مٹر گشت کرو گے تو کسی نہ کسی مصیبت میں پھنسو گے. وبکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے رہو. جب اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو گے تو دوسروں کی طرف ذہن نہیں جائے گا، دوسروں کی طرف ذہن نہیں جائے گا. آج کم ظرفی ہمارے اندر اتنی ہو گئی ہے کہ مسجد میں بھی دیکھتے ہیں کہ اب کسی نے ہاتھ اٹھا کے ایک دفعہ یہ رفع یدین کر لیا، ارے یہ پتہ نہیں کون سے مسلک کا ہے، پتہ نہیں کیا ہے. اب اس کو غصے سے دیکھ رہے ہیں جناب. ارے بھائی، اس کا حساب کتاب اس کا اللہ تعالیٰ اس سے لیں گے، تم سے تو نہیں لیں گے. تم اپنی نماز پڑھو، اپنے مسلک کو چھوڑو مت، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو مت، بس دنیا میں امن ہی امن ہو جائے گا، سکون ہے. اس لیے کہ اب چار مذہب تو اللہ نے ائمہ اربعہ چاروں حق پر ہیں. یعنی یہ ایک صاحب نے سعودی عرب میں، ایک سعودی نے اعتراض کیا، والد صاحب سے پوچھا چار مذہب کی کیا ضرورت تھی؟ فرمایا یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کی علامت ہے کہ آپ کی کوئی سنت امت کی نظر سے مخفی نہ رہ جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں شدید تکلیف تھی ہاتھ لٹکا کے. اب مالکیہ والے ہاتھ لٹکا کے پڑھتے ہیں، دلیل ان کے پاس بھی ہے. ہم لوگ حنفی ہیں، دنیا میں 80% مسلمان حنفی ہیں، تو وہ جناب وہ ہاتھ اٹھا کر پھر نیت باندھ کر کے نماز پڑھتے ہیں. یعنی سب کے پاس دلیل موجود ہے اور سب جنت میں جائیں گے، سب جنت میں جائیں گے. لیکن ہمارے اندر کمظرفی اتنی ہے، ہر ایک کو گور کے دیکھتے ہیں، یہ ٹوپی ٹیڑھی ہے اس کی، پتہ نہیں کیا ہے، خیریت تو ہے پتہ نہیں کیا ہے. ان چیزوں کو اگر نصیحت بھی کرنی ہے کسی کو تو پیار سے کرو، شفقت سے کرو، محبت سے کرو. ایک اللہ والے بہت بڑے اپنے وقت کے خطب بزرگ، وضو کر رہے تھے، اتنے میں ایک اسٹوڈنٹ کالج کا آیا تو وہ بھی وضو کرنے لگا ساتھ. تو انہوں نے دیکھا کہ اس کی پتلون بہت نیچے پاؤں کے، یعنی پورا پاؤں بھی ڈھکا ہوا تھا. انہوں نے کچھ نہیں کیا، وضو کرتے رہے، تھوڑا تاخیر کی. جب وہ بچہ فارغ ہوا تو کہا بیٹا بات سنو، میری آنکھیں کمزور ہو گئی، مجھے نظر نہیں آتا بیٹا، اور حدیث میں آتا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، جتنا حصہ ٹخنے کا ڈھکا ہوگا اتنا جہنم میں جلے گا. تو میرے اندر تو 70% زیادہ تیز آگ ہوگی جہنم کی، تو میں تو کمزور ہوں، میں تو برداشت نہیں کر سکتا، ذرا تم دیکھ کے بتاؤ میری شلوار نیچے تو نہیں ہے. اس بچے نے دیکھا، کہا حضرت آپ کی تو نہیں لیکن میری ہے. اس نے فوراً اوپر موڑ لیا. اب بتائیے کتنا پیارا انداز ہے، کتنا پیارا انداز ہے. اگر کوئی کہتا ہو نالائق ہے، بے شرم بے غیرت کے، آج کل طریقہ یہی ہے، او نالائق اوپر کر، وہ کہتا تو چل تو اپنا کام کر. ہمیشہ اخلاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جتنا زیادہ محبت ہوگی، اپنے مسلمان بھائی کا اکرام ہوگا، اتنی زیادہ جلدی اثر ہوگا دین کا. ہمارے شیخ محی اللہ حضرت سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت بعض لوگ داڑھی مڑائے ہوئے ہیں اور سگریٹ پی رہے ہیں، بڑی بڑی موچھیں بھی ہیں، ہمیں تو بڑا غصہ آتا ہے. حضرت نے فرمایا اچھا تمہارا گھر اپنا ہے؟ کہا ہاں. کہا یہ بتاؤ کہ کتنے کمرے ہیں؟ کہا 4 کمرے. کہا کبھی فیوز اڑتا ہے کسی کمرے کا؟ یہ تو ہوتا رہتا ہے. تو اس کمرے کو بلڈوزر منگا کے توڑتے ہو، کیا کرتے ہو؟ کہا نہیں، چھوٹا سا تار لگاتے ہیں، پہلے زمانے میں فیوز لگتے تھے، وہ پیتل کا تار لگا کے اس میں ٹائٹ کیا اور لگایا، بجلی پھر آ گئی. کہا تو وہ لگاتے ہیں بجلی آ جاتی ہے. فرمایا یہی حال تو مسلمان کا ہے، ایمان کا جنریٹر چل رہا ہے، نیت کرنے کی دیر ہے، اس لیے حقیر نہ سمجھو کسی کو. تبلیغ ضروری ہے، تحقیر حرام ہے، کسی کی حقارت نہ ہے. پتہ نہیں کون سا عمل اس کا اللہ کو پسند آ گیا، وہ تو جنت میں جائے اور آپ کی پتہ نہیں کس عمل پہ پکڑ گرفت ہو جائے. اس لیے ہر مسلمان کو، ہر مومن کو اپنے سے افضل سمجھو. حکیم الامت یہاں تک فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کو اپنے سے افضل حالن، اور ہر کافر کو بھی اپنے سے اچھا سمجھو فی المعال، انجام کے اعتبار سے. ہو سکتا ہے وہ مہینے 2 مہینے بعد، سال بعد اس کو ہدایت ہو جائے، وہ کلمہ پڑھ لے اور جناب وہ جنت میں چلا جائے اور آپ حساب کتاب میں پھنسے رہیں.